ناظرین، شریف فیملی کی اوور ایکٹنگ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہر وقت کسی نہ کسی کردار میں لگے رہتے ہیں۔ اگر سچ کہوں تو اگر سالانہ ایوارڈ ملتا نا اوور ایکٹنگ کا تو اسی فیملی کو ہی ملتا تھا، کیونکہ یہ وہ ایکٹر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ایکٹروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مگر اب یہ ایکٹنگ صرف اس فیملی تک محدود نہیں رہی، اب یہ ایکٹنگ پوری پی ٹی ایم میں پھیل چکی ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے کردار میں گم ہوا ہے۔ اب نواز شریف تو نہیں رہے، وہ لندن سے اپنا علاج کروا رہے ہیں، تو ان کی جگہ لے لی ہے ہمارے شہید اوور ایکٹنگ مفتی اسماعیل صاحب نے۔ کہتے ہیں جی کہ عوام کی جو حالت ہو رہی ہے نا آج کل، مجھے اس بات پر افسوس ہے، اور اتنا افسوس ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بھائی کس دور میں جی رہے ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 1980 کا دور ہے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1980 کے لوگ وہ رہے ہیں، یا پھر آپ کی سوچ 1980 میں اٹک گئی ہے کہ یہ ناٹک کرنے سے کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کو عوام کی فکر ہے، اس سے آپ کو کچھ مل جائے گا یا آپ کی ووٹنگ بڑھ جائے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ عوام کو پتہ ہے آپ کیوں روتے ہیں اور کب روتے ہیں اور کس وجہ سے روتے ہیں۔ عوام کو آپ بے وقوف نہ سمجھیں اور نائب بنانے کی کوشش کریں۔ عوام پک چکی ہے آپ کی یہ ڈرامے بازیاں سنتے سنتے۔ اگر آپ لوگوں کو عوام کی فکر ہوتی نا تو آپ قطر کا دور نہیں کرتے، آپ ہیلی کاپٹر میں سیر سپاٹے نہیں کرتے، کیمرے کے سامنے رولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ جائیں، عوام کی مدد کریں، عوام کا حال پوچھیں، ان کو گھر بنا کے دیں۔ کتنے لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، مگر اس سے آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ لوگوں کو تب رونا نہیں آیا جو اچھی خاصی چلتی حکومت کو گرا کر آپ لوگ ہم پر مسلط ہو گئے؟ آپ لوگوں کو تب رونا نہیں آیا جب آپ نے الیکشن کے دوران عوام پر جو ظلم کیے؟ یا پھر تب رونا نہیں آیا کہ آپ لوگوں نے احساس پروگرام کے 14,000 سے 2,000 کر دیے؟ یہ عوام کی فکر ہے، آپ کو عوام کے لیے رونا ہے۔ اب اس وقت آپ کو رونا نہیں آیا؟ آپ لوگوں نے لنگر خانے بند کر دیے، صحت کارڈ بند کر دیے، آپ لوگوں کو رونا یاد نہیں آیا؟ اور اب آپ لوگوں کو رونا یاد آ رہا ہے کیونکہ آپ کیا حکومت خطرے میں، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے ہمدردی اختیار کریں، ہم سے ہمدردی کریں، ہم کو ووٹ دیں، اس تاکہ ہم روئیں، آپ کو پتہ لگے کہ ہم آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں، ہم آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ عوام بے وقوف نہیں ہے، عوام سمجھتی ہے، سب کچھ سمجھتی ہے کہ کون کس کے لیے رو رہا ہے اور کون ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ جب میری بیٹی میں نے پوچھا کہ یہ لوگ خیرات کیوں مانگتے ہیں، یہ لوگ خیرات اسی لیے مانگتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے انہیں ایسا بنا۔ اگر سچ مچ آپ لوگوں کو عوام کا احساس ہے نا، آپ کو عوام کے لیے رونا آ رہا ہے نا، تو لے آؤ اپنے اس انکل کو جو بیٹھا ہوا ہے لندن، پلیٹلیٹس گری ہوئی ہیں۔ کب کی پلیٹلیٹس گری ہوئی ہیں؟ 3 سال جو نہیں ٹھیک ہوگی، اب بھی نہیں ٹھیک ہو سکیں گے۔ لے آؤ اسے، کرو عوام کے سامنا اور دو حساب جو لوٹا ہے، پھر ہم مانیں گے بھئی آپ کا عوام کا احساس ہے اور عوام کے لیے رو رہے ہیں۔ ڈرامے کر کر کے تم لوگوں نے ڈراموں کا نام بھی بدنام کر دیا ہے۔ ایک اور چچا ہیں جو کہتے تھے بھائی کہ ہم اسلامی ریاست کے مبالغ ہیں، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں جو قانون تھے ابھی بھی ہم وہیں چاہتے ہیں، ہم عورت کی غلامی نہیں کریں گے۔ یہ چچا پہلے کہتے تھے ہم عورت کی غلامی نہیں کریں گے، اب آپ خود عورت کے بیچ گھوم رہے ہیں، پیچھے گھوم رہے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو کہتے تھے کہ عورت کی غلامی ہمیں منظور نہیں ہے، عورت ایک سربراہ نہیں ہونی چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں کبھی ایسا نہیں ہونا تھا، آج بھی نہیں ہوگا، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ایک اینکر نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ تو یہ کہتے تھے نا، اور اب آپ ہی عورت کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کیا آپ کو یہ صحیح لگتا ہے؟ تو فضلو کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے یہ سوال نہ کریں۔ بھائی کیوں نہ کریں سوال؟ ہم نے کرنا ہے، آپ لوگوں نے جو منہ سے جھگ ماری ہے اس کا حساب دینا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ پی ڈی ایم کے خلاف تھے، اب آپ ان کے حصہ بن چکے ہیں، یہ صحیح ہے؟ اور کوئی سوال کرے تو کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے سوال نہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں تو حضرت عمر فاروق سے بھی سوال کر لیا تھا اور اس نے جواب بھی دیا۔ ناظرین، مجھے پتہ ہے یہ اوور ایکٹنگ کے بادشاہ ہیں اور یہ نہیں چاہیں گے کہ کبھی بھی الیکشن ہوں، اس لیے کبھی کوئی چیز کر رہے ہیں، کبھی کوئی چیز کر رہے ہیں، کبھی عمران کو نااہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی دہشت گرد بنا رہے ہیں، کبھی کوئی کیس بنا رہے ہیں، کبھی کوئی کیس بنا رہے ہیں تاکہ شفاف الیکشن نہ ہوں، کیونکہ اگر الیکشن ہوتی ہے تو ان کو منہ کی پڑتی ہے۔ اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یا تو الیکشن سے پہلے عمران کو نااہل کر دیں، یا الیکشن کی تاریخیں آگے آگے کر کے خود کا کچھ بنا رہے ہیں، خود کی کچھ امیج بنا لیں، پر لوگ نہیں مانیں گے۔ مشکل تو ان کی اب نہیں ہے جب برطانیہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ نواز شریف کو ہم وطن واپس بھیج رہے ہیں۔ اب یہ یہاں کیا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے میاں صاحب آئیں گے، یہ عوام کے لیے آئیں گے، لڑیں گے، عوام کا مقابلہ کریں گے۔ پتہ نہیں کب آئیں گے، ہمیں بھی انتظار ہے یار، آئیں،
ہم سے ہمارا سامنا کرے، ہمارے سوالوں کا جواب دیں۔ ملکہ برطانیہ نے یار اپنے زندگی میں کیا کیا نہیں دیکھا۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم دیکھی، ایٹم بم بننا دیکھا، برطانیہ کا عروج سے زوال ہونے تک کا جو سفر تھا وہ بھی انہوں نے دیکھا، سرد جنگ دیکھی، انہوں نے کرونا دیکھا، انڈیا اور پاکستان کی آزادی دیکھی، انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اور تو اور انہوں نے دنیا کی ترقی اتنی دیکھی، گھوڑوں کا سفر تھا، جہاز آ گئے، یہ سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا۔ سوائے اس کے میاں صاحب لندن گئے ہوئے ہیں اپنا علاج کروانے، اپنے پلیٹلیٹس ٹھیک کروانے، وہ ابھی تک واپس نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف یہ نہ دیکھ سکا ابھی تک۔ ویسے تو ان بے شرم لوگوں کی جتنی بھی تعریف کرو کم ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے اس چینل میں کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔